اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قومی آپ کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم تم عمل کرو اپنی جگہ پر مکانہ اپنی جگہ پر انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے من یأتیہ عذاب جس شخص پر آئے گا عذاب یخزیہ وہ اسے رسوا کرے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور اترتا ہے اس پر عذاب سدا رہنے والا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب للناس لوگوں کے واسطے بالحق حق کے ساتھ فمن اهتدى پس جو شخص راہ پر آیا یا ہدایت پر آیا فلنفسہ پس اپنے بھلے کے لیے ہے ومن ضل اور جو شخص گمراہ ہو گیا فانما یضل علیہا پس بے شک وہ گمراہ ہے اپنے اوپر وما انت علیہم بوکیل اور نہیں ہے آپ ان کے اوپر نگہبان یا نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار کل ہم نے جو ہے یہاں تک تقریباً پڑھا تھا یعنی کہ آیت نمبر 39 تک پڑھا تھا آج ہم 38 تک آج اسے پڑھیں گے ترجمہ آپ نے پہلے بھی کر لیا تھا اس کا تو بات انہی مشرکین کی اور کفار کی چل رہی تھی جن کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا کہ اگر اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہ ہو تو وہ دنیا میں ہی کیا ہو جائے ہلاکت کا جو ہے وہ عبرت کا نشان بن جائے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی قوم سے تو قوم سے مراد یہاں پر وہی مشرکین ہیں کہ جو بت پرست ہیں بتوں کی پوجا کرتے تھے اعملوا تم عمل کرو اپنی جگہ پر کہ تم اگر اپنی جو ہے بت پرستی کو اور اپنے شرک کو جو ہے صحیح سمجھتے ہو اور جو ہے میری تعلیم ہے تبلیغ ہے دعوت ہے اس کو تم جھوٹ سمجھتے ہو تو تم اپنے ہی جگہ پر کام کیے جاؤ کام سے مراد ہے اسی شرک کے جو اعمال ہیں باطل طریقہ جو ہے تم اس کو کرتے رہو کیونکہ تم باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو انی عامل بے شک میں بھی عمل کرتا ہوں یعنی کہ تم باطل پر عمل کرتے ہو تو کیا ہے میں حق پر عمل کرتا ہوں اپنے دین کے اوپر عمل کرتا ہوں تم میری وجہ سے جو ہے اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تو میں تمہاری وجہ سے اپنے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تم اپنے طور پر عمل کرو گے میں اپنے طور پر عمل کروں گا لیکن اس بت پرستی کا باطل ہونا اور گناہ ہونا اور کفر ہونا تمہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا وہی پرانا مضمون ہے فسوف تعلمون پس تم ان قریب جان لو گے اور آگے فرمایا من یأتیہ عذاب جس شخص پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا کہ جس شخص کے اوپر جو ہے دنیا میں اگر ایسا عذاب آئے جو رسوا کرے تو وہ رسوائی کا جو عذاب ہے مصیبت ہے پریشانی ہے وہ عارضی ہوگی عارضی سے مراد کہ اگر وہ اس عذاب کے اندر یا پریشانی کے اندر مر بھی گیا تو دنیا کی زندگی سے ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کے اندر جو ان نہ ماننے والوں کو عذاب دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ عذاب جو ہے سدا رہنے والا ہے یعنی ہمیشہ ہے وہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے کہ ان مشرکین مکہ کو جو ہے غزوہ بدر کے اندر سزا ملی اور کفار کی جو بڑے بڑے تقریباً 70 جو تھے ان کے مشرکین کے سردار جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے اور پھر ان کی لاشوں کو بدر کے میدان میں ایک کنواں ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ کنواں مدینہ منورہ میں بدر کا جو مقام ہے آج بھی وہ کنواں موجود ہے اب حکومت نے اس کنویں کو بالکل بند کر دیا ہے لیکن وہ کنواں اپنی جگہ آج بھی موجود ہے اس کو بھر دیا گیا ہے تو یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ جس شخص پر عذاب آئے دنیا کا رسوا کرنے والا تو اس سے وہی عذاب دنیا کی جو ہے غزوہ بدر کا جو ہے وہ جنگ اور حالت مراد ہے اور عذاب مقیم سے قیامت کے بعد جہنم کا عذاب ہے
اور آگے فرمایا انا انزلنا علیکل کتاب، بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، تو آپ کے اوپر جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، وہ بالکل کیا ہے، سچی ہے۔ اس آیت نمبر 41 سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی گئی ہے، اور جو ہے کہ آپ ایک تو مخالفین سے ڈریے نہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ اپنے مخالفین کے بارے میں جو ہے غمزدہ ہونا چھوڑ دیجیے، کیونکہ غمزدہ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا تھے، اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو جو کفار تھے اور جو ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ کو ان کی بھی فکر ہوتی تھی، ان کا بھی غم ہوتا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کا دائمی ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام ہے ان کو دعوت دینا، آپ ان کو دعوت دیتے رہیے، لیکن اگر کوئی شخص دعوت کے بعد بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتا تو وہ سراسر کیا کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، اور جو ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے تو وہ سراسر کیا کرتا ہے، اپنا نفع کرتا ہے۔ آپ کو ہم نے ان پر جو ہے نگہبان نہیں بنایا، یعنی ذمہ دار نہیں بنایا کہ اگر یہ ذمہ دار کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لے کر آئے۔ آپ نے تو اپنی ذمہ داری مکمل طریقے سے نبھا دی، آپ سے ان کے کفر کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، للناسی لوگوں کے واسطے، اور لوگوں میں سارے آ گئے، جو مان رہے ہیں کتاب کو وہ بھی، جو نہیں مان رہے وہ بھی، اور یہ کتاب کیا ہے، بالحق، بالکل سچی ہے، حق پر ہے۔ بس اس کتاب کو سن کر جو شخص ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا جو ہے اس کے اپنے نفع کے لیے ہے۔ فمن اہتدی، جو شخص ایمان لائے تو فلنفسہ، اپنے لیے ہے، اور اس قرآن کو سننے کے بعد اور اس کے پیغام کو سننے کے بعد جو انکار کرے تو وہ خود گمراہ ہے، اور جو شخص فمن غل، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، پس بے شک وہ گمراہی اسی کے اوپر ہے، اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر نگہبان۔ آگے فرمایا اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ کھینچ لیتا ہے انفس، جانوں کو، حین موتہا، جب وقت ہوتا ہے، حین وقت کے لیے ہے، جب وقت ہو، موتہا ان کے مرنے کا، والتی لم تمت، اور جو نہیں مرتے، فی منامہا ان کی نیند میں۔ جی کیا پانی، اس کو دوسرا وہاں لے جاؤ بھائی کے پاس۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا، 40 تک ہوا تھا، اچھا ٹھیک ہے، چلے ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 42 ہے، اس کے اندر کس چیز کا ذکر ہے؟ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، تو ہم بھی جانتے ہیں، تو جب روحوں کو اللہ قبض کرتے ہیں نا تو دو حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک تو وہ انسان ہوتا ہے جس کی روح قبض ہوتی ہے، نکلتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے، پھر کبھی بھی وہ واپس نہیں آتی، اور ان کی موت کا جب وقت آ چکا ہوتا ہے تو اس وقت ان کی روح نکل جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب انسان سوتا ہے تو سونے کے وقت بھی کیا ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے کیا ہوتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے تو پھر اللہ پاک جو ہے جن لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ان کی روحوں کو واپس کر دیتے ہیں، اور جن کی موت آنا ہوتی ہے تو پھر ان کی روح ان کے جسم میں واپس نہیں آتی۔ تو دیکھیے ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں، کوئی بندہ سویا اور سونے کے بعد اٹھا ہی نہیں، چاہے دن میں سویا، رات میں سویا، لیکن سوتا سوتا ہی وہ ختم ہو گیا، وہ پھر جو ہے اٹھا نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَيُمْسِكُ، پھر رکھ چھوڑتا ہے اللہ جن پر فیصلہ ہو گیا موت کا، یا جس کے اوپر ٹھہرا دیا اس نے موت کو، کہ جن کی کے لیے جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے ان کی روح واپس نہیں آتی ہے، اور جن کے لیے ابھی زندگی ہوتی ہے ان کی روح جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ اور اسی کو فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، پہلی جو آیت ہے نا فَيُمْسِكُ الَّتِي،
اس حصے میں ان روحوں کا ذکر ہے یا ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سوتے تو ہیں اچھے بھلے، لیکن پھر اٹھتے نہیں ہیں وہ، تو اللہ ان کی روحوں کو کیا کر دیتا ہے، نکال لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے کہ اب واپس نہیں جائیں گے، ان کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم جیسے انسان ہیں، روز سوتے ہیں، روز اٹھتے ہیں، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی روحوں کو کیا کرتا ہوں میں، ایک مقررہ مدت تک واپس بھیجتا رہوں گا، جب تک جس انسان کی موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک اس انسان کی روح جو ہے اس کے جسم میں واپس آتی رہے گی۔ اس کے لیے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیج دیتا ہے اوروں کو یعنی دوسری روحوں کو، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک۔ اب دیکھیے جس کی موت آ جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، اور جس کی نیند کی حالت میں روح نکلتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان مر جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے آخر؟ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ روح جو ہے نا بالکل انسان کے جسم سے نہیں نکلتی، انسان کے جسم سے، کیونکہ اگر روح بالکل انسان کے جسم سے نکل جائے تو ظاہر ہے انسان کی سانس رک جائے گی، دھڑکن بند ہو جائے گی، اور جیسے ہی دھڑکن اور سانس بند ہوتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ نیند کی حالت میں روح نکل جاتی ہے تو بالکل ختم نہیں ہوتی، ایک حصہ روح کا جو ہے وہ کیا ہے، انسان کے جسم میں باقی رہتا ہے۔ اصل جو موت آتی ہے تو جسم میں جو ہے روح کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا، اور جو ہے جب نیند کی حالت میں آتی ہے تو روح کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، روح کا اکثر حصہ نکل جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا سویا اور مرا انسان برابر ہوتا ہے، سونے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، لوگ چوری کر کے چلے آتے ہیں اور جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اسی لیے کہتے ہیں سویا مرا انسان برابر ہے، کہ جس طرح مرا ہوا انسان غافل ہوتا ہے، سویا ہوا انسان بھی کیا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح زندہ انسان حرکت کر سکتا ہے، بولتا ہے، چالتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے جاگنے کی حالت میں، تو سونے والا انسان یہ کوئی سے بھی کام نہیں کر سکتا، سونے کی حالت میں نہ وہ بول سکتا ہے کسی سے، نہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس حالت کو اگر دیکھیں تو گویا انسان کی روح جو ہے اس سے جسم سے نکل چکی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ دھڑکن بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اتنی حیثیت سے اس کی روح جو ہے کیا ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر باقی رہتی ہے۔ اور اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، ان کا فرمان ہے، ویسے تو آج سوشل میڈیا کے اوپر ہر ہی جملے کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہر بات کو، بےہودہ بات کو بھی، بیکار بات کو بھی قول حضرت علی لکھ دیتے، حضرت علی کا قول ہے، تو یہ سارا ایک طرح سے الزام تراشی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ ہر بات کو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ تو غلط ہے بالکل۔ میں جو بتا رہی ہوں یہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی جو روح ہے انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن روح کی ایک شعاع، ایک کرن جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کے اندر باقی رہتی ہے، اور اسی کرن اور اسی شعاع سے انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، یعنی کہ اس کی سانس چلتی رہتی ہے، اور پھر جو ہے یہ انسان جب اللہ پاک اس روح کو ہمارے پاس جسم میں واپس بھیجتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے، جیسا کہ پلک جھپکنے کے برابر انسان کی روح جو ہے نا فوراً جسم میں آ جاتی ہے، یا تو وہ خود بیدار ہوتا ہے سونے والا، یا پھر کوئی اس کو اٹھاتا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم کسی کو اٹھاتے ہیں، چاہے آواز دے کر اٹھائیں، ہلا کر اٹھائیں، اس کو کیسے بھی اٹھائیں، تو بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس سے اٹھنے میں کیا لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا نظام ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر اس کی روح جو ہے اس کے جسم کے اندر کامل طریقے سے واپس آ جاتی ہے، اتنی روح باقی رہتی ہے کہ سانس اور دھڑکن چلتی رہے، لیکن اتنی روح نکل جاتی ہے کہ وہ ہاتھ پیر اپنے نہیں چلا سکتا۔ تو یہ کیا ہے، اس طریقے سے نیند کی حالت میں روح کا نکل جانا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک مقررہ مدت پر ان کی روح واپس آتی ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس معاملے کے اندر کہ روزانہ اللہ سونے والوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور روزانہ ان کی روحوں کو واپس کرتے ہیں، نشانی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور یہ مشرکین مکہ، ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو دماغ ہی نہیں کہ یہ غور و فکر کرے. دنیا کی انہیں ترقی، دنیا کے معاملات سمجھ میں آتے ہیں، لیکن دین کے معاملات کے اندر یہ غور و فکر کرنے کی نہ ضرورت سمجھتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں. آگے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی. قل، آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیجئے اگرچہ نہیں ہے ان کو، اگرچہ اولو نہیں ہے، لا یملکون ان کو اختیار، شیئن کسی چیز کا، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ سمجھ رکھتے. تو یہ جو مشرکین ہیں، یعنی کہ یہ ایسے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے جو ہے وہ کیا ہیں، بے عقل لوگ ہیں کہ یہ اپنے بتوں کے متعلق کہتے تھے یہ اللہ کے کیا ہے، ہمارے اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں، یعنی اللہ کے سامنے کیا ہے، ہمیں بخشوائیں گے، ہماری سفارش کریں گے اور جو ہے ہماری بخشش ہو جائے گی، اس لیے جو ہے وہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی ان کو جواب دیجیے، آپ جواب دیجیے، اولو کانوا، کہ نبی کہہ دیجیے کہ تمہارے جو یہ بنائے ہوئے باطل بت ہیں، یہ نہ کوئی قدرت رکھتے ہیں نہ کوئی علم رکھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا علم ہو، یہ تو بے جان ہے. طاقت بھی، قدرت طاقت نہیں رکھتے کہ بے جان ہے. لیکن تم یہی ساری زندگی سمجھتے رہتے ہو کہ یہ پتھروں کے بے جان بت کیا کرتے ہیں، تمہاری کیا کریں گے، سفارش کریں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ولا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں ہے. ایک پتھر کی بنی ہوئی چیز انسان کو جب دنیا کے اندر کوئی نفع نہیں دے سکتی تو وہ آخرت کے اندر کیا نفع دے گی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، قل آپ کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت، جمیعا ساری کی ساری، کہ اللہ قیامت کے دن جس کو چاہیں گے سفارش کی اجازت دے دیں گے، لیکن اللہ بھی ہر ایک کو تو سفارش کی اجازت نہیں دیں گے. اللہ تو شفاعت کی، سفارش کی اجازت یا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گے، یا نیک لوگوں کو، جس طرح آتا ہے حافظ قرآن کے متعلق آتا ہے، عالم دین کے متعلق آتا ہے کہ سفارش کریں گے، شہید کے متعلق آتا ہے کہ کیا کریں گے، تو سفارش کریں گے. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں یا شہید ہوں، یہ بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں. اللہ تو ان کو اجازت دیں گے تو سفارش کریں گے، ورنہ ان کی بھی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور جس کو اللہ چاہیں گے اجازت دے دیں گے اور اس کی قبول بھی کر لیں گے. لیکن یہ تمہارے پتھروں کے بت ہیں، یہ تو دنیا کے اندر جب تمہیں نفع نہیں دے سکتے تو آخرت میں تمہاری شفاعت کیسے کروا سکتے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی. اچھا، یہ جو مشرکین مکہ، ان کے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے، تو یہ کیا کہتے تھے، یہ جو بت ہیں پتھروں کے، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم ان کو تھوڑی پوچھتے. ان کے پیچھے جو شخصیات ہیں وہ اللہ کی نیک ہیں، ہم تو ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. مثلا ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے انہوں نے فرشتوں کے ناموں کے جو ہے وہ بت بنا لیے تھے، یا انہوں نے بعض جنات کے بھی بنائے تھے. تو جنات ہو گئے یا فرشتے ہو گئے، تو یہ فرشتوں کو بھی علم دیا ہے اللہ نے اور طاقت بھی دی ہے، اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہے یہ مخلوق. جنات ہیں، ان میں بھی بہت اچھے جنات بھی ہوتے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے جن نیک جنات یا فرشتوں کی جو ہے شبیہیں بنائی ہیں تو وہی ہماری کیا کریں گے، بخشش کروائے گے. تو اللہ نے نفی کر دی کہ نہیں، تمہاری مرضی سے کوئی شفاعت نہیں کرے گا.
اور شفاعت تو اس کی ہوگی جو کہ اللہ پر ایمان لائے گا، تم تو اللہ پر ہی ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرما دیا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے واسطے ہے بادشاہت آسمانوں کے اور زمینوں کے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، اور جب وَإِذَا اور جب ذُكِرَ اللَّهُ نام لیا جائے اللہ کا وحدہ خالص ہو کر، اشمئزت تو رک جاتے ہیں، قلوب دل، رک جاتے ہیں دل، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو ہیں اللہ کے علاوہ، من دونہ اللہ کے علاوہ، اذا ہم یستبشرون، پس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں یا خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ توحید کے اتنے واضح دلائل موجود ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں قرآن میں بیان کر دی، تو اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے آتے، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، نفرت آنے لگتی ہے، اور دل جو ہے ان کے تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے ان کے بتوں کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ہیں اصل مالک، اصل طاقت رکھنے والے۔ تو یہ ساری کی ساری ان کی کم علمی ہے اور جہالت ہے کہ اللہ کے نام پر ان کے دلوں میں بغض، نفرت اور تنگی آ جاتی ہے، اور بتوں کے نام پر ان کے دل جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض، قل آپ کہہ دیجئے، اللہم آپ کہہ دیجئے اے اللہ، فاطر السماوات پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمینوں کے، عالم الغیبی اور غیب کے جاننے والے، والشہادہ اور غیب کے جاننے والے یعنی چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے والے اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ جھگڑتے ہیں۔ تو وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک جو لوگ ظالم ہوئے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہو زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ اور اس کے مثل، معاہ اس کے پاس ہو، لفتدوا بہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو، من سوء العذاب عذاب سے، برے عذاب، قیامت کے دن برے عذاب سے، وبدا لہم من اللہ اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جو اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے جس کا وہ خیال نہیں کرتے تھے، جس کا وہ گمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کا بھی آسان سا جو ہے وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار ہیں یا آپ سے جو ضد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو آپ ان کی ضد اور دشمنی سے غمگین نہ ہوئیے، پریشان نہ ہوئیے، بلکہ آپ ان کو کہیے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے، چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کا بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اے اللہ آپ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان ان سارے معاملات کا فیصلہ فرما دیجئے جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو تعلیم دی گئی اور آپ کے واسطے سے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر آپ حق پر ہیں اور دوسرا انسان باطل پر ہے اور وہ باطل کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ پاک قیامت کے دن آپ کے حق اور اس کے باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ اس لیے اے نبی آپ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ تو آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ اور جن لوگوں نے ظلم کیا۔ اچھا اب آگے والی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے ظالم ہیں، ظالم سے مراد کافر ہیں، مشرک ہیں، تو جب قیامت کے دن کو عذاب دیا جائے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر
ان کے پاس اتنا مال ہو جتنا کہ پوری زمین کے اندر جو ہے، پوری دنیا کی جو زمین ہے اس زمین کے برابر اگر ان کے پاس کیا مال ہو، یعنی پوری دنیا کے اندر مال بھر دیا جائے، مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی مال ہے دنیا کا وہ سارا بھر دیا جائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِثْلَهُ، اور اتنا ہی اور، یعنی ایک دنیا کے پوری دنیا میں مال بھر دیا جائے اور اس کے برابر ایک اور ہو دنیا میں بھرا ہوا مال، اور پھر قیامت کے دن اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے اتنا سارا خزانہ اور اتنا سارا مال اللہ رب العزت کو دینا چاہیں اور اپنے اس عذاب سے بچنا چاہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں جب ان کو عذاب کی جو ہے وہ بات بتائی جاتی تو وہ اس کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ ان کو تو گمان ہی نہیں تھا کہ عذاب ہوگا، اور جب قیامت کے دن وہ عذاب سامنے آئے گا جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے تو وہ سوچیں گے کاش کہ ہمارے پاس اتنا مال ہوتا۔ تو وہاں تو مال کا سکہ چلے گا ہی نہیں، آخرت میں تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے، لیکن اللہ نے مثال دی کہ اگر ان کے پاس مال بھی ہو، اور وہ مال بھی تھوڑا بہت نہیں، آج تو دیکھیں دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک یا قیامت کے زمانے تک لوگ آئے ہیں اور آئیں گے، بہت مال والے لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ قارون جیسا شخص دنیا میں آیا جس کی خزانوں کی چابیوں کے متعلق آتا ہے کہ خزانے کی چابیاں، مال نہیں، خزانے کی صرف چابیاں 40 اونٹوں کے اوپر جایا کرتی تھیں۔ تو جس کی چابیاں 40 اونٹوں کے اوپر جائیں تو بتائیے خزانہ کس طرح بے حد و حساب ہوگا۔ لیکن قارون کا خزانہ بھی چھوٹا ہے۔ میرے بندو، اگر ساری زمین کے اوپر خزانہ بھر دیں اور پھر اس کے برابر اور زمین اور خزانہ لے آؤ اور تم چاہو کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، یعنی یہ مشرکین کافرین، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اول تو مال ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر فرض کر لو ہو گیا تو بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی ظالم ہے، ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں، یعنی کہ زمین میں جتنا خزانہ ہے وہ سب جمع کر لو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اتنا ہی اور، یعنی اور لے آؤ اتنا ہی، لَافْتَدَوْا بِهِ، اور وہ کیا کریں؟ لَافْتَدَوْا، البتہ فدیہ دے اس کے ذریعے سے۔ فدیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی گردن کو چھڑانا، بدلے میں کسی چیز کا دے دینا۔ تو فرمایا کہ فدیہ دیں اس کے ذریعے، کس چیز کا؟ من سوء العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن برے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا؟ ایسا نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور نظر آئے ان کو، یعنی وہ عذاب نظر آئے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قیامت کے دن، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ خیال بھی نہیں کرتے تھے، جس کی وہ امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور آگے فرمایا، سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ جی باجی 5 منٹ ہیں شاید میٹنگ میں، 10 ہو گئے۔ چلے یہ والی آیت ہم اگلی بھی پوری کر لیتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور نظر آئے ان کو سیئات، برے کام، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، وحاق بہم، اور الٹ پڑے ان پر وہ چیز، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کو وہ کھیل تماشا سمجھتے تھے، یعنی کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ کفر، یہاں سیئات سے برائیاں مراد ہیں، اور برائیوں میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کفر و شرک ہے۔ تو آج تو یہ اپنے آپ کو باطل معبودوں کو سب کو کیا کرتے ہیں؟ حق پر سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں یہ نظر آئے گا جو انہوں نے دنیا میں کمایا تو الٹ پڑے گا، کہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم اردو میں کہتے ہیں الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کہ سوچ تو کچھ رہے تھے ہو کچھ کیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا، وحاق بہم، الٹ پڑی ان کے اوپر، کہ ان کا تو کیا انجام تھا کہ یہ جو بت ہیں ہماری سفارش کروا لیں گے۔ آج تو اللہ نے ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا، ہمیں بھی جہنم میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سوچتے تھے مال ہوگا، مال دے کر اپنی جان کو بچا لیں گے، لیکن آخرت میں تو مال کا سکہ ہی نہیں چلتا، مال ہی نہیں کوئی۔ تو یہ فرمایا وحاق بہم
الٹ پڑے ان پر وہ چیز ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قیامت کا تو سب سے بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب سب کچھ حق ہو کر کیا ہو گیا، ان کے سامنے آ گیا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب پہنچتی ہے انسان کو غرن کوئی تکلیف دعانا تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، ثم اذا خولناہ پھر اذا جب خولناہ ہم بخش دیتے ہیں اس کو نعمت منا اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، تو کیا کہتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم بے شک مجھ کو دی گئی ہے میرے علم کی وجہ سے، بل ہی فتنۃ بلکہ وہ ایک فتنہ ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ جی 2 منٹ رہ گئے ہیں میٹنگ کے ختم ہونے میں، تو آج